بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وقال تبارك وتعالى أيضا ويخوفونك بالذين من دونه. ناظرین اکرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ہماری اور آپ کی بات جاری ہے دل کے اعمال کے سلسلے میں، قلبی عبادتوں کے سلسلے میں. اسلامی شریعت نے جو عبادتیں ہم اور آپ کو دی ہیں، ان عبادتوں میں سے بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے، اور وہیں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے. اور انہی میں سے یہ ایک عبادت جس کا ذکر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بالکل اخیر میں کیا تھا، وہ ہے رجا، امید، اللہ سے امید وابستہ کرنا، امید لگائے رکھنا. ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ تین جذبات، محبت، امید اور خوف، یہ تین جذبات عبادت کا خلاصہ ہیں. عبادت ان تینوں جذبات کے ساتھ ہونی چاہیے. ان میں سے کوئی ایک جذبہ اگر مفقود ہو جائے، نہ پایا جائے، تو پھر عبادت ادھوری ہے. عبادت کا ایک حصہ گویا ادھورا ہے. شکل کے اعتبار سے عبادت مکمل ہو کر بھی کیفیت کے اعتبار سے وہ ایک اہم حصے سے محروم ہے. ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ رجا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، اس بات کی امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اچھا بدلہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیں گے، اور یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے نصیب ہوگی. ہر طرح کی اچھی امیدیں وابستہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عبادت میں اور اپنی عبادت کے ذریعے، یہ رجا. ہم نے آپ کے سامنے یہ بات نقل کی تھی کہ مسلمانوں اور کافروں کا فرق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان تکونوا تألمون فإنهم یألمون کما تألمون. میدان جنگ میں اگر لگنے والے زخموں کے نتیجے میں تمہیں اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. لیکن تم میں اور ان میں فرق یہ ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. جو مشقت، جو تکلیف، جو پریشانی تمہیں لاحق ہوئی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں اللہ سے ثواب کی امید ہے. تمہیں اللہ سے بہت سی امیدیں وابستہ کر کے رکھی ہیں تم نے، لیکن مکہ کے مشرکوں کے پاس ایسی کوئی امید نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ اللہ سے کوئی امید وابستہ کرتے. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ میرے اور آپ کے سامنے رجا یعنی امید کی ضرورت کو واضح کرتی ہے. دنیا کے اندر بہت سی قربانیاں جو دین کی خاطر دینی پڑتی ہیں، یہ قربانیاں آدمی اسی وقت اچھے انداز میں دے سکے گا جب اسے ایک امید ہوگی اللہ تعالیٰ سے. امید کا جذبہ نہ ہو تو آدمی اپنی بہت ساری چیزوں کی قربانی کیوں دے گا؟ یہ عبادت کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم پہلو ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رکھے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ بندے کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے اتنا ہی قریبی بندہ بناتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس پہنچے، اس کے گھر، جو بالکل موت کے قریب تھا، آخری وقت تھا نوجوان کی موت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر اس سے سوال کرتے کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا ارجو رحمت ربی و اخاف ذنوبی، میں اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
یہ دونوں کیفیتیں اگر کسی دل میں جمع ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی وہ امید لگائے رکھا ہے وہ دیتے ہیں، اور جس سے ڈر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسے بچا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امید ایک عبادت کا پہلو ہے، عبادت کا ایک باب ہے، اور عبادت کی ایک بنیاد ہے۔ عبادت تین جذبات پر، تین ارکان پر جو مبنی ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے یہ امید اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قائم رکھنا۔ یہ میرے اور آپ کی عبادتوں کی اہم ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عبادت کی تیسری بنیاد یا تیسرے رکن یا دل کی عبادتوں قلبی اعمال میں سے ایک اور عمل کے تذکرے کی طرف، وہ ہے خوف۔ خوف کیا ہے؟ خوف کا سیدھا سا مطلب اردو زبان میں ڈر ہے، اور عربی زبان میں اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ آدمی کسی معلوم حقیقت کی بنیاد پر یا متوقع حقیقت کی بنیاد پر، یعنی آدمی گمان کر لیتا ہے، آدمی کوئی چیز یقینی طور پہ علم ہے یا اس کو کسی چیز کا گمان ہے، تو گمان یا یقین کی بنیاد پہ کسی ناپسندیدہ چیز کی توقع رکھے، یہ خوف ہے۔ آدمی کو معلوم ہے یقینی طور پہ کہ کوئی چیز اس کو نقصان دہ اس تک آنے والی، کوئی نقصان دہ بات اس کو لاحق ہونے والی، یا آدمی کو گمان ہو گیا کہ کوئی نقصان اسے پہنچنے والا ہے، تو چاہے یقین کی بنیاد پر یا گمان کی بنیاد پہ ناپسندیدہ بات کی، ناپسندیدہ چیز کی توقع انسان کے اندر ہو تو یہ خوف ہے۔ اسلامی شریعت نے خوف کے سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ ہم اس کی وضاحت کرنے سے پہلے دوسرے کچھ الفاظ ہیں جو اسی کے ہم معنی ہیں ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جس کو اسلامی شریعت میں استعمال کیا گیا، جس کا تذکرہ آیا، وہ ہے رہبت۔ الرہبت، رہبت کا معنی بھی خوف ہی کا ہے، رہبت کا معنی بھی خوف ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ رہبت کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی ڈراؤنی چیز سے، ایسی چیز جس سے خوف زدہ ہوا جا سکتا ہے، ایسی چیز سے اگر ڈرے تو اس کو رہبت کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسی چیز سے جس سے ڈرا نہیں جا سکتا ڈرتا ہے تو اسے خوف کہہ سکتے ہیں، رہبت نہیں کہیں گے۔ رہبت کا مطلب وہ کہ ایسی چیز جس سے ڈرا جا سکتا ہے اگر اس سے ڈرتا ہے تو اس کو رہبت کہتے ہیں۔ یہ ڈر ہی کی ایک اور قسم ہے، اور ایک اور لفظ ہے جو اسلامی شریعت میں استعمال ہوا ہے، وہ ہے خشیت کا۔ خشیت کے معنی بھی ڈر کے ہیں، لیکن خشیت میں اور خوف میں جو فرق ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خشیت میں تعظیم کا پہلو بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ آدمی کے ڈر میں اگر تعظیم کا پہلو، یعنی اس کو بڑا سمجھنے کا پہلو، جس سے ڈر رہا ہے اس کی عظمت کا پہلو بھی آ جاتا ہے، وہ ڈر اس کی اپنی عظمت کی وجہ سے ہو، جس چیز سے ڈر رہا ہے اس چیز کی عظمت کی وجہ سے اس کے اندر یہ ڈر آ رہا ہے، تو یہ خشیت کہلاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ یہ کچھ کلمات ہیں جو ملتے جلتے کلمات ہیں جو حقیقت میں ایک ہی عبادت کی مختلف حالتوں کو واضح کرتی ہیں۔ خوف ایک عام لفظ ہے، خوف ایک عام لفظ ہے جس میں کسی بھی قسم کے ڈر کو شامل کیا گیا ہے۔ رہبت ایسی چیز سے ڈرنا جس سے ڈرا جا سکتا ہے، اور خشیت ایسا ڈر جس ڈر کے اندر تعظیم کا پہلو بھی غالب رہے۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ تینوں کے تینوں جو پہلو ہیں یہ عبادت کا حصہ ہیں، یہ عبادت کی قسمیں ہیں۔ ان میں بندہ اسلامی شریعت کے آداب کو جانے اور جان کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کرے، عبادت کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی کوشش کرے، اس خوف کی عبادت کو بھی صحیح طریقے سے صحیح مقام پہ انجام دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ ناظرین کرام، ہم نے آج کے اپنے اس حلقے میں آپ کے سامنے رجا کا تذکرہ کیا۔ آپ چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ خوف یہ رجا کی ضد ہے، امید کی ضد ہے۔ آدمی اچھی چیز کی توقع رکھتا ہے تو یہ امید ہے، اور وہی ناپسندیدہ چیز سے بچنا چاہتا ہے، ایک ڈر ہے، تو یہ جو ہے خوف ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ رجا امید بھی رکھے لیکن امید آزاد نہیں ہے، اس کے اندر خوف کا عنصر شامل ہے۔ اور بندہ خوف بھی رکھے، خوف ایسا نہیں جو صرف ڈر ہی ڈر ہے، نہیں، اس کے ساتھ امید کا ایک پہلو بھی لگا ہوا ہے۔ نہ یہ مکمل امید ہے جو آزاد ہی آزاد ہے، نہ یہ مکمل خوف ہے جو ڈراتی ہی ڈراتا ہے،
بلکہ امید خوف کے ساتھ جڑی ہوئی، اور خوف امید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک ایسی ایک عبادت ہے یہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کی جو اقسام بیان کی ہیں، ان کے مطابق بہت سے خوف ایسے ہیں جو عبادت ہیں، اور کچھ خوف ہیں جو عبادت نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر خوف کی ان قسموں کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں اس خوف کو لانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے قلبی عبادتوں یا عبادتوں کے 3 جو بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن خوف کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ ہم نے خوف کو سمجھا، رہبت کو سمجھا، خشیت کو سمجھا ہے۔ اب ذرا ہم اس کی اقسام کی طرف آتے ہیں، اس کی قسموں کو جانتے ہیں، کتنی اس کی قسمیں ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ خوف کی 3 قسمیں ہیں جو قرآن و سنت کے اندر جن کا ذکر آیا ہے۔ ایک خوف ہے جس کو خوف السر کہا جاتا ہے، اور خوف السر کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی کے تعلق سے بھی، کسی بھی مخلوق، کسی بھی جن، کسی بھی شیطان، کسی بھی انسان یا کسی کے تعلق سے بھی اس قسم کا دل میں ڈر بٹھا لے کہ وہ میرا جو ہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، غیبی طور پر وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس قسم کا یقین رکھنا یہ خوف السر کہلاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو کی تھی، اس کے کچھ الفاظ اللہ نے نقل کی۔ اللہ نے فرمایا کہ قوم نے حضرت ہود سے کہا تھا، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم یہ جو معاملہ شروع کیے ہوئے ہو، ہم تو تم کو نبی تو نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بعض معبودوں نے تم پر جھپٹا مارا ہے، سزا ملی ہے، ہمارے اپنے معبودوں